بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ محبت ہو تو ایسی، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت سمجھتے ہیں، مگر یقین کرے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور تعمیرات کو دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج قرار دیا جاتا ہے۔ ذرا درود پاک پڑھیے اور اپنے دلوں کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے منور کر کے کہ ترکوں نے اپنے دور حکومت میں جب مسجد نبوی کی تعمیر توسیع کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق ماہرین کی ضرورت ہے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ عمارت سازی کا ہنر جاننے والے ہزاروں افراد نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ماہر تعمیرات کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اور وہاں انسانی ضروریات کی ہر چیز وہاں مہیا کر دی گئی۔ اس کے بعد عقیدت اور احترام کا ایسا باب شروع ہوا جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ سلطنت عثمانیہ کے فرما روا اس شہر میں خود تشریف لائے اور عمارت سازی کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچوں کو فن عمارت اور فن تعمیر اس طرح سکھا دی جائے کہ وہ اس فن میں یکتا اور بے مثال ہو جائیں۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ان بچوں کو حافظ قرآن اور بہترین عالم بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ سالہ سال تک جاری رہا۔ 30 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوگی جو نہ صرف فن تعمیر کے تمام شعبوں میں یکتا تھے بلکہ ہر نوجوان حافظ قرآن اور باعمل عالم بھی بن چکا تھا۔ لگ بھگ 500 افراد مکمل طور پر تیار ہو چکے تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ پھر یہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ پہنچایا گیا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ فن تعمیر سے متعلق سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے شہر مدینہ سے دور ایک بستی بسائے گی تاکہ تعمیرات کے شور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کا ماحول خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر یا لکڑی میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی تو اسے واپس اسی بستی میں بھیج دیا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، درود شریف اور تلاوت قرآن کرتا رہے۔ اسی دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر کچھ اس انداز سے کپڑا لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ پر نہ پڑ سکے۔ یہ تعمیراتی کام تقریباً 15 سال جاری رہا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت دنیا بھر میں نہ کوئی تعمیر ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اس طرح کی محبت اور چاہت ایک واقعہ کا تذکرہ یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو مزید پختہ اور تازہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 کے مصر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 کو مصر میں پیدا ہوئے اور 2008 میں دنیا سے چل بسے۔ وہ ایک عظیم انجینئر تھے جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا اور کوئی معاوضہ نہ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی یہ بھی ایک اچھوتا سوال ہے۔ وہ پہلے انجینئر تھے جس نے حرمین شریف کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کی ذمہ داری قبول کی۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا اگر میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے معاوضہ لوں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے دور رہ کر حرمین شریف کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کے توسط سے حرمین شریف میں نصب کیے گئے سفید پتھروں کے حصول کی کہانی اس سے بھی دلچسپ ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ یہ پتھر یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال ہوائی جہاز کے ذریعے یونان گئے اور حرم شریف کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے تو کچھ دنوں بعد وہ سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کی تنصیب بھی مکمل ہوگی۔ 15 سال بعد انجینئر محمد کمال کو جب سعودی بادشاہ کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی لگایا جائے تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ کرہ ارض پر واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں سے یہ پتھر دستیاب تھا۔ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خریدا جا چکا تھا۔ انجینئر محمد کمال یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے ملے اور ماربل کے بقیہ مقدار کے بارے میں استفسار کیا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل کو فروخت کیے بھی 15 سال ہو چکے ہیں۔
یہ جواب سن کر محمد کمال بہت افسردہ ہوئے اور واپس جاتے ہوئے آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ ماربل خریدا ہے۔ سیکرٹری نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انجینئر محمد کمال نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا ایڈریس دے دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ پتھر اور پتھر خریدنے والے کی تلاش کرتا پھروں، یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ خود ہی کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اس سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری جانب سے اس ادارے کے سیکرٹری بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بقیہ ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب محمد کمال سوچ میں پڑ گئے کہ خریدار کے ایڈریس کو کیسے تلاش کروں گا جبکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ محمد کمال یہ سوچتا ہوا ایک بار اس دفتر میں جا پہنچا تو سیکرٹری نے اس کمپنی کا ایڈریس اس محمد کمال کے حوالے کر دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے ایڈریس پر نظر ڈالی تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ بھی سعودی عرب کی ہی تھی۔ محمد کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اس دن متعلقہ کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور استفسار کیا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا، تو اس نے جواب دیا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کدھر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پتھروں کی ساری مقدار کمپنی کے سٹور میں موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سنتے ہی محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور تمام ماربل میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہوگا تو اس نے کہا میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے دانستہ خرید کر آیا اور میں اسے خرید کر بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی الشرف میں استعمال ہونا ہے، نام بھی آخرت میں زندہ لوگوں میں شمار ہو، بے شک امید پر دنیا قائم ہے۔